اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی پہچان کرانے کے لیے بہت ساری مثالیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو بتایا کہ اے انسان، اگر تجھے پہچاننے میں، اپنے الہ کو پہچاننے میں کوئی پریشانی ہو رہی ہے، کچھ دقت ہو رہی ہے، تو کیا کر، تو اپنے آپ کو دیکھ، اپنے اسٹرکچر کو دیکھ کہ تجھے بھی تو کسی نے بنایا ہے نا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی چیز کو دیکھا جاتا ہے تو اس کے بنانے والے کا تصور آتا ہے ذہن میں۔ اب کرسی کو دیکھیں تو اس کرسی کے بنانے والے کا تصور آپ کے ذہن میں آئے گا۔ اب جس چیز کو بھی دیکھ لیں، فرنیچر کو دیکھیں، آپ کو اس کے بنانے والے کا تصور آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے انسان، تو اپنے آپ کو دیکھ۔ جب تو اپنے آپ کو دیکھے گا تو تجھے بھی تیرے بنانے والے کا تصور آئے گا۔ تو کس طرح سے دیکھ، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسان، ہم نے تجھے کن کن مراحل سے گزارا ہے، بنایا، پھر ہم نے ایک جمع ہوئے خون سے ایک لوتھڑا بنایا، پھر ہم نے اسے کچھ مدت کے لیے تیری ماں کے پیٹ کے اندر رکھا، پھر اس سے ہم نے ایک گوشت بنایا، گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس سے ہم نے ہڈیاں بنائی، پھر فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ان ہڈیوں پر ہم نے گوشت چڑھا دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تو اپنے آپ پر غور کرے گا، جب تو اپنے آپ پر غور کرے گا تو تیرے ذہن میں ضرور بالضرور اس الہ کا تصور آئے گا جس نے تجھے بنایا ہے، ضرور آئے گا تیرے اندر یہ تصور۔ ہاں، اگر تجھے پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو جو خوراک کھاتا ہے، اگر تو اپنے اسٹرکچر کو بھی نہیں دیکھ سکا تو جو تو کھانا کھاتا ہے، روزانہ کھاتا ہے، جس کے بغیر تو رہ ہی نہیں سکتا، تو اس پر غور کر۔ اگر تو اسے بھی دیکھے گا تو میرا تصور آئے گا۔ کیوں؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے انسان، جو تو خوراک کھانا کھاتا ہے نا، یہ بھی تجھے کون عطا کرتا ہے؟ ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں، ہم زمین کو نرم کرتے ہیں، پھر تو اس میں دانہ ڈالتا ہے، پھر وہ تیرے لیے اگتے ہیں، اناج اگتے ہیں، فصلیں اگتی ہیں تیرے لیے، جنہیں تو استعمال کرتا ہے اپنی ضروریات زندگی کے لیے۔ یہ جو تو چیزیں یہ کھاتا ہے، ان پر بھی تو ذرا غور کر کہ یہ کس طرح سے اگتے ہیں۔ تو دانہ ڈال کے واپس آ جاتا ہے نا، تو پھر تیرے اس دانے کو زمین کے اندر سے کون نکالتا ہے؟ تو ایک دانہ ڈال کے آتا ہے تو اس کے بدلے میں 10 نکل آتے ہیں، اسے کون نکالتا ہے؟ کبھی یہ تو نے غور کیا؟ جب تو یہ چیزیں غور کرے گا تو تیرے اندر صرف اور صرف اسی الہ کا تصور آئے گا۔ اچھا، اگر یہ چیز تجھے سمجھ نہیں آ رہی تو اپنے چوپایوں کو دیکھ لے، جن کا تو دودھ پیتا ہے، جنہیں تو پالتا ہے، اپنے گھروں میں رکھتا ہے، انہیں دیکھ لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّا لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ کیا ہے انسان، جو تیرے چوپائے ہیں، جو تیرے جانور ہیں، جنہیں تو خود پالتا ہے، تو انہیں دیکھ، تو ان سے بالکل صاف ستھرا دودھ حاصل کرتا ہے۔ وہ دودھ کیسے آتا ہے تیرے پاس؟ حالانکہ وہ جو چوپائے ہوتے ہیں وہ اپنی خوراک کھاتے ہیں، وہ مختلف چیزیں کھاتے ہیں، لیکن جو تیرے پاس دودھ آتا ہے، نہ اس میں کوئی خون کا ذرہ ہوتا ہے، نہ کسی خوراک کا ذرہ ہوتا ہے، تجھے خالص دودھ ملتا ہے۔ کبھی تو نے یہ سوچ و تفکر کیا؟ تب تو صرف ایک کرسی کو دیکھ لے تو اس کے بنانے والے کی تعریف شروع کر دیتا ہے، یار کیا واہ بے واہ، کیا خوبصورت کرسی بنائی ہوئی ہے کسی نے۔ جب تو ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو ان کے بنانے والے کی تعریف شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ کتنا بڑی قدرت ہے، یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں، یہ مشینری اندر فٹ کر دی کہ تجھے جو دودھ ملتا ہے بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے، اس میں نہ خون ہوتا ہے، نہ کوئی خوراک کا ذرہ ہوتا ہے۔ کبھی اس پر بھی غور کر کے اس الہ کی تعریفیں کر لیا کر۔ اگر یہ چیز بھی سمجھ نہیں آئی، یہ تو چلو بڑے چوپائے تھے،
یہ اگر چیز ہمیں نہیں آئی۔ تو شہد کی مکھی کو دیکھا ہوگا نا، اس کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ اے انسان تو شہد کی مکھی کو دیکھ، وہ کتنی چھوٹی سی ہے، جو اس سے شہد نکلتا ہے تو اسے اپنے مزے سے کھاتا ہے۔ کبھی تو نے اس پر بھی غور کیا؟ جب تو اس چیز پر غور کر لے گا تو تجھے اپنی الہ کی پہچان ہو جائے گی۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ إِنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرُشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو شہد کی مکھی ہوتی ہے نا، اگر آپ اس پر بھی غور کر لو نا، یہ اپنے گھر بناتی ہے، کبھی پہاڑوں پر بناتی ہے، کبھی چھتوں کہیں کہیں یہ گھر بناتی ہے، پھر اپنے اللہ کے بتائے ہوئے رستوں پر چلتی ہے، رس چوستی ہے مختلف پھولوں کا۔ آپ دیکھیں مختلف پھولوں کا رس چوستی ہے، ہر پھول کا ذائقہ اپنا ہوتا ہے، لیکن جو اس سے شہد نکلتی ہے اس کا ذائقہ بھی ایک ہوتا ہے، کلر بھی ایک ہوتا ہے۔ تو کتنا بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم ان نشانیوں پر غور کرو تو انہی نشانیوں میں تمہیں میری ذات نظر آئے گی، اور تم یہ ماننے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ الہ صرف اور صرف ہے تو اللہ ہی ہے، اور تم میری تعریف کرنے پر بھی مجبور ہو جاؤ گے جب تم میری یہ قدرت دیکھو گے، جب تم دیکھو گے کہ انسان کو کن کن مراحل سے پیدا کیا گیا، کیسے پیدا کیا گیا، تو تم میری تعریف کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ جب تم دیکھو گے کہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں یہ کہاں سے آتا ہے، کس طرح سے اگتا ہے، کیسے آسمان سے پانی آتا ہے، تو تم میری تعریف کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ جب تم دیکھو گے اپنے چوپایوں کو دیکھو گے کہ یہ کس طرح سے کھاتے پیتے ہیں، لیکن ان سے جو دودھ حاصل ہم کرتے ہیں وہ کتنا ہی صاف ہوتا ہے، تو تم میری تعریف کرنا شروع کر دو گے۔ جب تم شہد کی مکھی کو دیکھو گے، جب تم اپنے ارد گرد کی خوبصورتی کو دیکھو گے تو تم میری تعریف کرنے پر ضرور بے ضرور مجبور ہو جاؤ گے۔ اس لیے اے انسان اللہ کی ذات کو پہچان۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں تیرے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ جس چیز پر تو غور کر، تو صبح کو اٹھ، تو سورج طلوع ہونے والے، مشرق سے طلوع ہونے والے سورج کی طرف غور کر لے، تجھے اس میں نشانیاں نظر آئیں گی۔ تو جو صبح کو اٹھتا ہے، تو کھاتا پیتا ہے، یہ بھی اس میں بھی کافی تیرے لیے نشانیاں ہیں۔ تو شام کو دیکھ ہونے والے سورج کو دیکھ، رات کو تو ستاروں کو دیکھ، ستاروں بھرے آسمان کو دیکھ، اس میں بھی تیرے لیے کافی بڑی نشانیاں ہیں۔ تو رات کے اندھیرے کو دیکھ، تو دن کے اجالے کو دیکھ، تو سورج کی تپش کو دیکھ، تو چاند کی ٹھنڈک کو دیکھ، تو ستاروں کی روشنی کو دیکھ، اس میں بھی تیرے لیے کافی نشانیاں ہیں۔ ہر چیز میں تیرے لیے ہم نے نشانیاں رکھ دی ہیں۔ تو اوپر دیکھ تو تیرے اوپر آسمان بہت بڑی نشانی ہے، تو نیچے دیکھ تو تیرے لیے زمین بہت بڑی نشانی ہے، تو دائیں دیکھ بائیں دیکھ تیرے لیے درخت بہت بڑی نشانیاں ہیں، تو پھولوں کو دیکھ اس میں بھی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اے انسان تو ابھی بھی سوچتا پھرتا ہے کہ اللہ کون ہے، الہ کی تجھے پہچان نہیں ہے۔ تو جہاں بھی غور کر اللہ ہی کی تمام چیزیں بنائی ہوئی ہیں، کیونکہ کائنات کا واحد مالک اور بادشاہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ اس لیے تو جہاں بھی دیکھے گا تجھے ہماری ذات نظر آئے گی۔ ایک دفعہ تو مشاہدے کرنے والا تو بن۔ تو غور ہی نہیں کرتا، کبھی تو نے کسی چیز کا مشاہدہ بھی کیا ہے انسان؟ جب تو مشاہدہ کرنا شروع کر دے گا تو تجھے ہر ایک چیز میں اللہ تعالیٰ کی ذات نظر آئے گی۔ تو جس چیز کو بھی دیکھے گا تجھے اس میں اللہ کی ذات ضرور نظر آئے گی۔ صرف تو مشاہدہ کرنے والا بن۔ جب تو مشاہدہ کرنے والا بنے گا تو دوسروں سے نہیں پوچھتا رہے گا کہ مجھے توحید کے بارے میں بتاؤ، تو دوسروں سے اللہ کی پہچان نہیں پوچھتا رہے گا، کیونکہ اللہ کی پہچان یہ ساری کائنات ہے۔ اس کائنات کا بنانے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ اس لیے اس کائنات میں جتنا بھی چیزیں ہیں، آسمان سے لے کر زمین تک، زمین کے نیچے چلے جاؤ، آسمان سے اوپر چلے جاؤ، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ اس لیے جب بھی کسی چیز کو دیکھیں گے آپ تو اس کے بنانے والے کا تصور آئے گا۔ اس کائنات کا مالک چونکہ اللہ ہے، اس کائنات کی ہر چیز کو تخلیق کرنے والا چونکہ اللہ ہے، اس لیے جب آپ کائنات کے ایک ایک ذرے کو دیکھو گے تو اس کی تخلیق کرنے والے کا تصور تمہارے ذہن میں آئے گا اور تم اس کی تعریف ضرور ضرور کرو گے۔ تو یہ تھی اللہ تعالیٰ کی مختصر سی پہچان
جو مجھ جیسے نالائق بندے کے ذہن میں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کافی زیادہ اپنی پہچان کرائی ہے کہ اے انسان میری پہچان کر، میں تیرے ساتھ بہت مہربان اور رحیم ہوں، تم مجھے پہچان اور میری پیروی کر، جو میں نے کتاب نازل کی ہے اس کی اطاعت کر، تو کامیاب ہو جائے گا۔ لوگ کامیابی ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں، پیسوں کو کامیابی بنا لی ہے، حتیٰ کہ آج کے دور کے جو مسلمان ہیں وہ بھی اس کے پیچھے پڑ چکے ہیں، پیسوں کے پیچھے پڑ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دنیا داری بھی ہے، دنیا گزاریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی اس کی اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ کے فرامین کو نہ بھولیں، اللہ کی پہچان یاد رکھیں اور اللہ کی تعریفیں بجا لائیں، تاکہ آپ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔